حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا۔ پھر فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے دے، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصی طور پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ نے ان کو وہ فقاہت اور سمجھ عطا فرمائی کہ روم و فارس کی سیاست کو خاک میں ملانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت۔ حضرت حسنین کریمین، ان دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ کسی صحابی نے بیعت نہیں کی ہے۔ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر لوگ سازش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو سانحہ پیش آیا، اور وہ بہت افسوسناک سانحہ تھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت پہ 3 بھاری صدمے آئیں گے، ایک میری جدائی کا صدمہ، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا صدمہ، کیونکہ ان کی شہادت کے بعد فتنے پھیل پڑیں گے، اور فرمایا تیسرا جو صدمہ میری امت پہ آئے گا وہ دجال کے ظہور کا فتنہ ہوگا۔ یہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ اب وہ معمولی سانحہ نہیں تھا، ان کی مظلومانہ شہادت، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المؤمنین والمسلمین بنے، اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، ہم سب صحابہ کے غلام ہیں، لیکن ان کے گریڈ ہیں، اور اس کے مطابق سب سے بڑا گریڈ جو ہے وہ اہل بیت کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہیں، حضرت حسنین کریمین اس میں شامل ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں۔ اللہ نے دوہرا اور ڈبل اللہ نے ان کو یہ اجر اور یہ درجہ عطا کیا ہے، اس لیے غلامی سب کی ہمارے ایمانوں کے لیے شرط ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں امیر المؤمنین بنے، بہت مشکل حالات تھے، اور وہ جو باغی آئے جنہوں نے مدینے کے محاصرہ کیا، جنہوں نے عثمان غنی کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا، گویا کہ انہی کا ہولڈ تھا، اور وہی بندروں کی طرح ناچ رہے تھے۔ اس حالت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ جب مشکل حالات میں ذمہ داری کو سنبھالا، اور وہ باغی اور وہ سازشی عناصر اور وہ ٹولہ موجود ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے۔ ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھاتے، اور وہی لوگ گھس چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں آ چکے تھے، اور انہوں نے سازش کی، یہاں تک کہ نتیجہ ہوا جنگ جمل کی صورت میں جو جنگ ہوئی صحابہ اکرام کے درمیان، اور دونوں کی نیتیں صحیح، اور دونوں کو اللہ نے بخش دیا، اور دونوں کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ وہ تھوڑا سا اختلاف ہوا، اور انہی سازشی لوگوں کے، اور وہی جو باغی تھے اور وہی جو منافقین تھے، انہی کی سازش کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس دوران ایسے ہوا کہ روم کے بادشاہ نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے پتہ چلا ہے تیرے اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہے، تو اشارہ کرے گا میری ساری کی ساری فوج تیری حمایت کے لیے حاضر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط جب پڑھا تو فرمایا، رومی کتے، تو مجھے یہ پیغام دیتا ہے میرے بھائی حضرت علی کے خلاف کہ تم میرا ساتھ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم، علی اگر حکم دے گا تیرے خلاف جنگ کا تو ان سپاہیوں میں سے سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا جو تیرے خلاف لڑوں گا۔ یہ ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔
یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا. صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات، ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. اللہ نے سب کی بخشش کر دی اور سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور سب کو اللہ اپنی رضا کا دائمی سرٹیفکیٹ عطا کر چکا ہے. ان چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ بکواسات کرتے ہیں. بھائی وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ اکرام کو پڑھنا ہو قرآن کی صورت میں پڑھو اور حدیث کی صورت میں پڑھو. تاریخ کی کچھ کمزور باتوں کو بنیاد بنا کر تم بکواسات کرتے ہو. تو آج 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اور اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رسم چلتی ہے. معذرت کے ساتھ میں بتاؤں کہ دانستہ غیر دانستہ طور پہ ہم اس طرح کی چیزیں بہت ساری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو غیروں کا طریقہ ہے. ان میں سے جو ہے رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک رسم چلتی ہے. اور میں اس حوالے سے دیکھتا رہا کہ یہ رسم کب چلی، اس کا پس منظر کیا ہے. اس کو منسوب تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن وہ اہل بیت رسول اور گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پھول تھے. وہ اسی بات کبھی نہیں کر سکتے کہ میرے نام کے کنڈے تم دو اور تمہاری یہ حاجت پوری ہوگی نہ ہوگی تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا. یہ جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے. وہ اتنے عظیم لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اور انہوں نے یہ سہارا لیا. پھر میں نے اس کا پس منظر دیکھا تو 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یوم وفات ہے اور اس میں وہ چپ کے خوشی مناتے ہیں. 1906 میں رامپور ایک مقام ہے ہندوستان میں، وہاں سے اس رسم کا آغاز ہوا اور انہوں نے مخصوص طریقے سے رات کے آخری پہر میں اس کو جناب علی مخصوص طریقے سے وہ کنڈے اور جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس کو چھپ چھپا کے صبح سویرے سویرے کھایا جاتا ہے. اور اس وقت سنی مسلمانوں کا ہوڑ تھا، ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چپ کے یہ کام شروع کیا. اور پھر سہارا یہ لیا کہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے یا ان کی وصیت معاذ اللہ. نہ ان کا یوم وفات ہے نہ ان کا یوم ولادت ہے 22 کو یہ خوشی مناتے ہیں. اس پر یہ کام کبھی نہ کرنا. جو مسلمان اس سے پہلے کر چکے ہیں اللہ سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنا. صحابی رسول کی وفات پہ اگر خوشی کا ان کے ساتھ مل کر تم اظہار کرو گے تو کنڈے کیا کھاؤ گے، تمہاری ایمانوں کے کنڈے ہی نکل جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنگ یمامہ میں حصہ لیا اور ایک روایت کے مطابق وہ جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کو جہنم رسید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جنگ یرموک میں اپنے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ شریک تھے اور لاکھوں کی تعداد میں دشمن کا مقابلہ ہزاروں کے لشکر کے ساتھ کیا. اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وفات پا گئے، لیکن وہ اس آخر دم تک لڑتے رہے. یہاں تک کہ ایک مقام پہ مسلمانوں میں تھوڑی سے ان کے قدم اکھڑ گئے تو ان کی والدہ حضرت ہند اور کچھ خواتین پیچھے خیموں میں تھی، خیموں کے وہ بانس اور وہ نکال کے مسلمانوں کے پیچھے بھاگ پڑی اور ان کو غیرت دلائی. یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح یاب فرمایا. اور سب سے پہلے بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کام لیا. روم و فارس کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملایا. غلاف کعبہ تبدیل نہیں ہوتا تھا پہلے، اسی کے اوپر غلاف چڑھا دیا جاتا تھا. سب سے پہلے غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال ان کا مقام تو بہت بلند ہے. چند ہی باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کر سکا. اللہ ان مقدس ہستیوں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور یہی ہمارے ایمان ہماری نجات کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.